السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کی اویس کرنی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ پلیز شیئر کریں۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ کی اویس کرنی کے ساتھ ملاقات کا حال۔ حضور نبی کریم کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں پر موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ ان میں کوئی شخص قرن کا موجود ہے، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر ان سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں دریافت کرنے لگے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، البتہ ایک دیوانہ آدمی ایسا ہے جو آبادی سے دور رہتا ہے اور کسی سے نہیں ملتا جلتا۔ لوگ عموماً کھاتے ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، وہ خوشی اور غم کو نہیں جانتا، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت شروع ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے اور وہاں سے کوفہ تشریف لے جا کر جہاں قرن پہنچ کر حضرت اویس کرنی کی تلاش شروع کر دی۔ لوگوں نے بتایا کہ دور عرفہ کی وادی میں ایک دیوانہ اونٹ چرا رہا ہے جس کی غذا خشک روٹی ہے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اسی سمت چلے اور حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت اویس کرنی اس وقت نماز میں مصروف تھے۔ دونوں حضرات ان کا نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں حضرات نے سلام عرض کیا اور ان سے نام دریافت کیا۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میرا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی نام دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ہتھیلی دکھانے کی درخواست کی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہاتھ دکھایا تو آپ دونوں حضرات نے ان کو پہچان لیا اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا اور پیراہن عطا کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت سنائی کہ ان کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات اچھی طرح دیکھ بھال لیں کہ شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے بارے میں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں اور ہم نے حضور نبی کریم کی بتائی ہوئی نشانی سے شناخت کر لی ہے۔ حضرت اویس کرنی نے عرض کیا، اے عمر فاروق، تمہاری دعا تو مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، لیکن آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ حضرت اویس کرنی نے وہ پیراہن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض کو لیا اور کچھ فاصلے پر جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی۔ یا اللہ، مجھے آپ نے وصیت کی ہے کہ میں ان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ میں تجھ سے امت محمدی کی بخشش کی دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو میری دعا قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم نے تیری دعا سے کچھ لوگوں کو بخش دیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب کافی وقت ہو چکا ہے تو وہ دونوں حضرات آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ کو انہوں نے کہا، آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے؟ ابھی تو اللہ عز و جل نے قبیلہ ربی اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف کیے تھے، اور میں جب تک پوری امت کو معاف نہ کروا لیتا اس وقت تک دعا سے پیچھے نہ ہٹتا اور یہ پیراہن اس وقت تک نہ پہنتا۔ آپ کی بات سن کر حضرت عمر فاروق نے حضور نبی کریم کی وہ حدیث بھی سنا دی جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اویس کرنی کی دعا سے قبیلہ ربی اور قبیلہ مصر کی بھیڑ بکریوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کو ایسے پیراہن میں دیکھا جس میں ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق کے دل میں بھی ولایت کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا ہے جو مجھ سے خلافت روٹی کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں حاصل کر لے۔ حضرت اویس کرنی نے یہ سن کر فرمایا، کوئی بیوقوف شخص ہی اسے خرید سکتا ہے۔
آپ کو چاہیے کہ اس کو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دیں، پھر جس کا جی چاہے گا اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا پیراہن زیب تن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاضر خدمت نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت اویس کرنی نے پوچھا، آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت اور صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو کشادہ تھے یا گھنے؟ آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی دونوں قاصر رہے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا، آپ دونوں حضرات تو حضور نبی کریم کے دوستوں میں سے ہیں اور آپ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ میں نے اپنا ایک ایک کر کے دانت اس خیال سے توڑ دیا کہ نہ جانے کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہوگا۔ جب میں نے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے تو مجھے سکون قلبی حاصل ہوا۔ حضرت اویس کرنی کی بات سن کر دونوں حضرات پر رقت طاری ہو گئی۔ حضرت اویس کرنی کی اس بات سے انہیں اندازہ ہو گیا کہ ادب کا حق یہی ہے جو کہ حضرت اویس کرنی نے اگرچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ادا نہیں کیا بلکہ اتباع رسول میں ادا کیا ہے اور جس کا درس وہ ساری دنیا کو دے رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت اویس کرنی سے دعا کے لیے درخواست کی تو حضرت اویس کرنی نے فرمایا، میں جب نماز میں اتحیات پڑھتا ہوں تو اس کے بعد دعا پڑھتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور اگر تم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور اگر تم ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہوئے تو میری دعا بے فائدہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے وصیت کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ بہترین وصیت کوئی نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے دریافت کیا، اے عمر، کیا اللہ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں نفی میں سر ہلا دیا۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ بس اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق نے آپ سے کچھ دیر قیام کی درخواست کی تاکہ وہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر سکیں۔ آپ نے جیب سے 2 درہم نکال کر دکھائے اور کہا، یہ میرا اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے۔ اگر آپ حضرات یہ ضمانت دیتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے سے قبل مجھے موت نہیں آئے گی تو آپ مجھے جو عنایت فرمائیں گے میں وہ قبول کر لوں گا، ورنہ یہ 2 درہم ہی میرے لیے کافی ہیں۔ کچھ دیر تک حضرت اویس کرنی، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ اسی طرح باتیں کرتے رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و اقوال زیر موضوع لاتے رہے۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ دونوں حضرات نے یہاں پہنچنے تک میری وجہ سے جو تکلیف اور زحمت فرمائی اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اب آپ دونوں حضرات یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں کیونکہ قیامت کا دن نزدیک ہے اور مجھے آخرت کی فکر ہے۔ قیامت کے دن ہمیں ایسا دیدار نصیب ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اب میں قیامت کا راستہ بنانے اور اسے صاف کرنے میں مشغول رہوں گا۔ تو دونوں صحابہ اکرام وہاں سے واپس آ گئے۔ کیسا لگا آپ کو آج کا یہ واقعہ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔